بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج فقہی مسائل کی ہماری اس مجلس میں سب سے پہلے ہم سوالات کے جوابات سے آغاز کریں گے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے جو آداب ہیں اس سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر صبح آدمی پر غسل واجب ہو اور سحری کرنے کا وقت تنگ ہو تو پہلے غسل کریں یا پہلے سحری کریں؟ کیونکہ اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اگر سحری کرنا ہے تو پھر کیا ایسی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سحری کا وقت تنگ ہے تو پہلے سحری کر لینا چاہیے، اور جنابت کے حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جنابت کا غسل واجب ہو تو ایسی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری ختم کر لینے کے بعد پھر غسل کیا جا سکتا ہے، غسل کر کے پھر نماز پڑھیں، اور اگر وقت میں وسعت ہے تو پہلے پاکی حاصل کر لیں اور پھر سحری کھائیں تو بہتر اور افضل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بال، ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بال کاٹنا، ناخن تراشنا، حجامت بنوانا، یہ سب کام جائز ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جنابت کا غسل کرے، جنابت ہو گئی ہو یا احتلام ہو گیا ہو اور اس کا غسل کر کے فارغ ہو جائے، تو غسل کر لینے کے بعد اگر پھر عضو سے قطرے ٹپکے تو پھر کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ قطرے کون سے ٹپک رہے ہیں۔ پیشاب کے قطرے ٹپکے ہیں تو پھر صرف اس جگہ کو دھو لینے سے اور وضو کر لینے سے کفایت ہو جائے گی، کافی ہو جائے گا، غسل لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر مزی کے قطرے یا ودی کے قطرے ہیں تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ صرف اس عضو کو اور اس جگہ کو دھو لے، اور وضو ٹوٹنے کی وجہ سے دوبارہ وضو کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر قطرے ٹپکتے ہیں منی کے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر غسل سے پہلے اس شخص نے پیشاب کر لیا ہو، کہ احتلام ہو گیا تھا یا جنابت ہوئی اور اس کے بعد آ کر پیشاب سے فارغ ہوا اور پھر غسل کیا ہے، اور اس کے باوجود قطرے ٹپکے ہیں منی کے، تو اس سے غسل دہرانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پیشاب نہیں کیا تھا اور پیشاب سے فارغ ہوئے بغیر ہی غسل کرنے چلے گئے تھے تو ایسی صورت میں غسل کے بعد اگر منی کا قطرہ نکلتا ہے تو غسل واجب ہوگا، دوبارہ غسل لوٹانا ہوگا، دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ تو یہ چند سوالات تھے جو بعض حضرات نے کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں روزے کی زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب کے سلسلے میں۔ سامعین کرام،
ہم نے وعدہ کیا تھا گزشتہ موقع پر کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آدمی کو چند آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ان آداب پر عمل کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ ہے۔ ان آداب کا اگر لحاظ نہ کرے، اس کے باوجود زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور بغیر آداب کے اور بغیر ان چیزوں کی رعایت کے اگر زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم کو ثواب لینا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی ہے، اور آخرت ہم کو اس کے ذریعے سے کمانی ہے، تو پھر چاہیے کہ ان آداب کا اور ان باتوں کا خیال رکھیں جن سے ہمارے اجر و ثواب میں زیادتی ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہوں، اور زکوٰۃ اچھے سے اچھے طریقے پر جو ہے ادا ہو جاتی ہو۔ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 آداب بیان فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 آداب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھے کہ زکوٰۃ مجھ پر کیوں فرض کی گئی، کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور اسلام میں اس کو واجب کیا گیا، فرض کیا گیا ہے، تو کیوں یہ زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کو سمجھے۔ یہ نہیں کہ اعتراض کرے کہ مجھ پر زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، یہ اعتراض درست نہیں ہے، لیکن کیوں فرض کی گئی اس کی وجہ سمجھنا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہیں۔ اس کی 3 وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے پڑھ لینے سے یہ مطلب نکلا کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت وابستہ ہو گئی۔ تو محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ اب اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مال کی محبت کو اس کی محبت پر غالب نہ کیا جائے، بلکہ مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کیا جائے۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کا اور ایمان لانے کا اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کا تقاضا۔ تو زکوٰۃ واجب اور فرض اس لیے کی گئی ہم پر تاکہ ہم کو اس چیز کا امتحان ہم سے لیا جائے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم کی، اور اللہ کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کے حکم کی عظمت زیادہ ہے۔ اس کا امتحان لیا جاتا ہے، لہذا اس امتحان کے لینے کے لیے یہ ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی ہے علماء نے کہ زکوٰۃ سے آدمی کے اندر سے بخل والی صفت کو نکالنا اور اس سے اس کے دل کو پاک و صاف کرنا مقصود ہے۔ بخل کنجوسی ہے کہ آدمی کے پاس مال رہتا ہے اور مال جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس سے اس کے اندر ایک بخل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے فطری طور پہ۔ تو جب وہ مال خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب مال خرچ کرتا رہے گا تو پھر اس کے اندر سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور بخل اس سے ختم ہوتا رہتا ہے۔ تو لہذا بخل کے مادے کو ختم کرنا اس کے دل سے یہ مقصود ہے۔ یہ ہے وجہ زکوٰۃ کو فرض کرنے کی دوسری۔ تیسری وجہ علماء نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مال کی نعمت ہم کو دے رکھی ہے۔ واقعی ظاہر بات ہے کہ مال کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ تو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال سے خالی ہے اور ضروریات اور اس کی حاجات میں مال کا نہ ہونا پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو اس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مال کتنی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہے اور ہر وقت مال میسر رہتا ہے،
ان کو عموماً قدر کم ہوتی ہے، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی ان کو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے قدر نعمت بعد الزوال، کہ نعمت کی قدر جو ہے نعمت کے ہوتے ہوئے کم ہوتی ہے، لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے تب نعمت کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مال نہیں رکھتے ہیں ان سے مال کی قدر پوچھی جائے۔ تو مال واقعتاً ایک نعمت ہے، اب اس نعمت کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ تو نعمت کے شکریہ کا مطالبہ اور تقاضا ہم سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر لازم قرار دی گئی، تاکہ ہم مال والی اس نعمت کا اللہ کی جو ہے ہم شکر ادا کریں۔ تو یہ تین وجوہات علماء نے زکوٰۃ کے واجب اور فرض کیے جانے کی بیان فرمائی ہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ کیوں فرض کی۔ تو تین وجہ سامنے آ گئیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے امتحان لینا ہے کہ مال کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھ کو صفت بخل سے پاک کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھ سے مال کی نعمت کا شکرانہ طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا ادب ہے کہ آدمی اس کو سمجھے۔ دوسرا ادب علماء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ جب زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی اور سال گزر گیا تو فوری طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فکر کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں خواہ ٹال مٹول کرنا اور تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے پہلی رمضان کو زکوٰۃ کا سال پورا ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ فوراً نکال دینی چاہیے۔ تو ادائیگی میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے۔ بعض حضرات نے یہ بھی تک لکھا ہے کہ اگر سال پورا ہونے سے پہلے ہی نکال دے تو اور اچھی بات ہے، تاکہ وہ اللہ کے اس حکم کو بجا لانے میں اپنا شوق و ذوق ظاہر کر سکے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادگی ظاہر کر سکے۔ تو اس کے لیے وقت آنے سے پہلے، یعنی سال پورا ہونے سے پہلے بھی اگر خرچ زکوٰۃ نکال دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن واجب ہونے کے بعد تو ہر حال میں، یعنی ادائیگی واجب، ایک ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونا، جیسے مال کا مالک ہوا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ادا کرنا واجب ہوتا ہے سال گزرنے کے بعد اور ساری شرائط پورا ہونے کے بعد۔ تو تاخیر، ادائیگی واجب ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، واجب ہونے کے بعد تاخیر نہیں، چونکہ واجب ہونے کے بعد تاخیر کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ ابھی تو سال گزرنا ہے اس پر۔ جب سال گزر جائے گا تب ادائیگی واجب ہوتی ہے، تو ادائیگی واجب ہو جانے کے بعد پھر تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تیسرا ادب یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے میں کہ مخفی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے، یعنی چھپا کر آدمی زکوٰۃ دے تاکہ ریا اور شہرت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو مخفی صدقہ کرنا، تو اس کے متعلق تو فضائل آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے اور سنے ہوں گے کہ مخفی صدقہ کرنا علانیہ صدقہ کرنے کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے، چھپا کر صدقہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 آدمیوں کو جگہ دیں گے، تو اس میں ایک آدمی ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک آدمی نے صدقہ کیا اور صدقے کو اس نے چھپایا، اور اس قدر چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کر دیا۔ تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ بھی ادا کرنے میں مخفی طریقے سے، خاموشی سے، چپکے سے ادا کرنا یہ افضل ہے، کہ اتنی بڑی فضیلت اس کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ تو آخرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، چھپا کر مخفی طریقے سے صدقہ کرنے کے عوض میں جو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ریا سے اور شہرت سے محفوظ فرما لیتے ہیں، جو بہت بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ یہ آدمی مال خرچ کرتا ہے لیکن خرچ تھوڑا کرے گا، شہرت بہت زیادہ کرے گا،
تھوڑا سا خرچ کرتا ہے اور شہرت بہت کرتا ہے. تو شہرت کے لیے نہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ آدمی کو خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، چھپا کر صدقہ کرو یا علانیہ صدقہ کرو، اللہ رب العزت تو دیکھ لیں گے اور معلوم ہو جائے گا ان کو. تو لہذا معلوم اللہ کو کرانا ہے تو چھپا کر صدقہ کرنے میں زیادہ افضل ہے. ہاں، ایک ادب، چوتھا ادب یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت ہے ایسی کہ جو علانیہ صدقہ کرنے میں، ظاہر کر کے صدقہ کرنے، ظاہر کر کے زکوٰۃ دینے میں اگر کوئی مصلحت ہے، دینی مصلحت بالخصوص، تو پھر اس کو علانیہ صدقہ کرنا، دکھا کر صدقہ کرنا افضل ہے. یہ بھی ادب ہے چوتھا، کہ آدمی جیسے مثال کے طور پر ایسے ایک مجمع ہے اور ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بوجھ اس کو سمجھتے ہیں. تو اگر وہاں پر ان ایسے لوگوں کے درمیان میں کچھ لوگ اگر صدقہ علانیہ طور پہ کرتے ہیں، زکوٰۃ علانیہ طور پہ نکالتے ہیں، تو دیکھنے والے جو حضرات ہیں ان کو ترغیب ہوگی اس سے، اور ان کو بھی دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جب اتنے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں اور پیسہ اس پہ لگا رہے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں لگانا چاہیے. تو ان کو ترغیب ہو جائے گی. جب یہ کسی کوئی موقع اگر ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں علانیہ صدقہ کرنے میں اور ظاہر کر کے صدقہ کرنے میں مصلحت ہے، تو یہ ایک واقعی بڑی مصلحت ہے، یہ معمولی مصلحت نہیں ہے. کیونکہ آپ کے اس طرح سے ظاہر کر کے صدقہ کرنے میں کئی لوگوں کی زکوٰۃ نکلے گی، کئی لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. تو دوسروں کو ترغیب دینا ایک بڑی مصلحت ہے، دینی مصلحت. تو اس غرض سے آپ علانیہ صدقہ کر سکتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہمت بھی لگتی ہے، کہ لوگ خواہ مخواہ کی تہمت لگاتے ہیں اور تہمت لگا کر بخیل قرار دیں گے، یا کچھ ایسا اندیشہ زیادہ ہے آدمی کو اور اس سے اپنی آبرو کو بچانا اس سے اگر ضرورت سمجھتا ہے، تو وہاں پر بھی آدمی کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے صدقہ کرنے میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، دل میں ریا و شہرت نہ ہو. اسی طرح سے پانچواں ادب یہ ہے کہ جو کچھ صدقہ دیا ہے اور زکوٰۃ نکالی ہے ہم نے، اس صدقے سے اور زکوٰۃ سے من اور اعضا کے ذریعے اس صدقے اور زکوٰۃ کو ضائع نہ کرے. من اور اعضا کے ذریعے اس زکوٰۃ اور اپنے صدقے کو ضائع نہ کرے. من اور اعضا کسے کہتے ہیں؟ من کہتے ہیں احسان جتانا. احسان جتانا، کہ اگر آپ نے کسی کو غریب کو صدقہ دیا ہے اور زکوٰۃ دی ہے تو اس پر اپنا احسان نہ سمجھیں، اور اپنا احسان سمجھ کر اس کے اوپر احسان جتانے نہ لگیں کبھی بھی، اس موقع پر ہو یا بعد میں ہو کبھی بھی. کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے، جیسے کسی مدرسے کو زکوٰۃ دی، یا کسی مسجد کے امام اور مؤذن کو زکوٰۃ دی، یا کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی آپ نے، تو کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو مال دیا ہے، تو اس مال دینے کی وجہ سے اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اپنا اس کے اوپر ایک احسان سا ہوتا ہے. تو احسان تو واقعتاً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دینے والے کو احسان نہیں سمجھنا چاہیے اور احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اس فقیر کا، اس ضرورت مند، اس محتاج کا احسان مجھ پر ہے کہ اس نے میرا مال اور میری زکوٰۃ لے کر مجھ کو بری و ذمہ کر دیا، اور مجھ کو اللہ کے حکم کی ادائیگی میں آسانی کر دی، کہ اس مدرسے کے سفیر نے، اس مدرسے والوں نے، اس امام صاحب نے، اس مؤذن صاحب نے، اس حاجت مند نے زکوٰۃ قبول کر کے، میری زکوٰۃ قبول کر کے، میرا صدقہ قبول کر کے مجھ کو اجر و ثواب عطا کر دیا، اور مجھے اللہ کے حکم سے بری و ذمہ کر دیا، تو اس کا میرے اوپر احسان ہے. یہ سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا اس کے اوپر احسان ہے. تو اگر یوں سمجھے گا پھر احسان جتائے گا، اور احسان جتانے سے آپ کا دیا ہوا صدقہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا. پھر دوسرا یہ کہ ادا کسے کہتے ہیں، یہ تو من ہوا. ادا کسے کہتے ہیں؟ ادا کہتے ہیں
کہ آپ نے جس پر احسان جتایا ہے یا جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اس کے اوپر اپنا احسان سمجھ کر کبھی کبھی باتیں اس سے ایسی کرتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی جب اس پر اپنا احسان سمجھے گا تو کبھی کبھی اس کو اپنا دست نگر سمجھے گا، اپنا محتاج سمجھے گا، اور اپنے کو غنی اور اس کو اپنا فقیر سمجھے گا، اور سمجھ کر زبان سے کبھی ایسی باتیں نکال دیتا ہے کہ جس سے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کو اذا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم نے اس خیال سے اس کو ٹھیس پہنچائی، زبان سے یا عمل سے کوئی ٹھیس اور تکلیف پہنچائی، تو اس ٹھیس پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بھی اپنا دیا ہوا صدقہ اور یہ زکوٰۃ کا ثواب اور اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ دیا ہو اور صدقہ کیا ہو تو اس کو چاہیے من اور اذا سے بچے۔ من کا مطلب ہے اس کے اوپر احسان جتانا، اذا کا مطلب ہے اس احسان کی وجہ سے اس کو تکلیف دینا کسی طرح کی۔ تو ان دونوں باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ 5واں ادب ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور چھٹا ادب یہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنے صدقے کو حقیر سمجھے، بہت بڑی چیز نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا اور میں نے بہت پیسہ لگا دیا، لاکھوں روپے زکوٰۃ میں دے دیے۔ جیسے بعض حضرات ہیں کہ جب وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، انکم ٹیکس وغیرہ اپنے مال کی جب ٹیکس دیتے ہیں تو بہت فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں تو گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس دیتا ہوں، اتنے لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہوں۔ تو آپ بہت فخریہ انداز سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے اگر زکوٰۃ دیتے ہوئے اور صدقات دیتے ہوئے بھی بہت زیادہ صدقہ اور بہت زیادہ زکوٰۃ نکالی تو اس پر جو ہے اگر دل میں فخر اور غرور سا پیدا ہوا اور بڑائی پیدا ہوئی اور بہت بڑی چیز سمجھ کر کے کہنے لگے فخریہ انداز سے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ نکالی ہے، تو گویا آپ نے اپنی زکوٰۃ کو اور اپنے صدقے کو بہت بڑی چیز سمجھا ہے۔ اللہ کے خزانے میں اس کی حیثیت رائی کے دانے کے اور خشخش کے دانے کے برابر بھی نہ ہوگی، لیکن ہم نے اس کو اتنی بڑی چیز سمجھا جیسے احد کا پہاڑ ہے۔ تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس صدقے کو حقیر سمجھے اور اپنے اس زکوٰۃ کو جو اللہ کے راستے میں نکالی، اللہ کے حکم پر نکالی ہے، اس کو ہم چھوٹا سمجھیں کہ اللہ پاک کے ہاں تو بہت بڑے بڑے خرچ کرنے والے بندے اس کے موجود ہیں۔ کتنے ایسے بندے ہیں اللہ کے گزرے ہوئے جو پچھلے زمانے میں ہیں کہ جنہوں نے تو مال اپنے پاس رکھا ہی نہیں، انہوں نے تو پورا مال صدقہ کیا، اور بعض نے آدھا مال خرچ کر دیا، بعض تہائی مال انہوں نے خرچ کر دیا، اور بعض ہمیشہ اپنی کمائی میں سے 3 حصے کرتے تھے اور ہمیشہ 1/3 حصہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے خرچ کرنے والے اللہ کے بندوں میں مجھ سے بڑے بڑے اور مجھ سے بہتر بہت سارے موجود ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ میرے صدقے کی کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ تو خود بہت بڑے سخی ہیں، اور اللہ اتنا مخلوق کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، اور ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو وہ خرچ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو ان کی اس سخاوت اور ان کی اس عطا اور بخشش کے آگے میرے اس عطا اور میرے اس صدقے کی کیا حیثیت ہے؟ آدمی اس طرح تصور کر کے اپنے صدقے کو حقیر اور چھوٹا اور معمولی سمجھے گا، اللہ جل شانہ اس صدقے کو بڑا بنائیں گے، اور بڑا بنا کے ترازو میں اس کو تولیں گے۔ یہ تواضع ہے بندے کی، اس تواضع کی وجہ سے اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں اور اس کے صدقے کو بڑھا کر اس کا اجر و ثواب وزنی سے وزنی تر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے چھٹواں، کہ آدمی اپنے صدقے کو اور اپنی زکوٰۃ کو بہت معمولی سمجھے۔ صدقے چاہے جتنے لاکھ روپے نکالتے ہوں، لیکن اس کو معمولی چیز سمجھنا چاہیے، بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اس سے بڑائی اور عجب پیدا ہوتا ہے۔ 7واں ادب یہ لکھا ہے کہ بہتر سے بہتر مال صدقہ کرے، اچھے سے اچھا مال زکوٰۃ میں دے، اچھے سے اچھا مال زکوٰۃ میں دے۔ اب زکوٰۃ میں کپڑے دے رہے ہیں، زکوٰۃ میں آپ راشن دے رہے ہیں، زکوٰۃ میں آپ کچھ سامان دے رہے ہیں، تو گھر میں جو کچھ سامان ڈیڈ پڑا ہوا تھا، بہت سالوں سے ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا تھا، وہ سب نکال کے
غریب کو دے دیا اور سب زکوٰۃ کی نیت کر لی۔ اور بہت سالوں سے کپڑے پہنتے رہے تھے، اب پرانے ہو گئے ہیں، وہ ایسے کچھ کپڑے نکالے اور ان کپڑوں کو جو ہے غریب کو دے دیا اور اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لی۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے راہ میں نکالنا ہے اور زکوٰۃ مال کی ادا کرنی ہے، تو اس میں گھٹیا سے گھٹیا چن کر کے اپنے اچھے اچھے کپڑے رکھ لیے اور گھٹیا کپڑے نکال کر صدقہ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کی نیت میں دے رہے ہیں، اور اچھا اچھا سامان رکھ لیا اور ٹوٹا پھوٹا سامان نکال کر کے صدقہ نکال رہے ہیں اور زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو جو اچھا مال ہے وہ اپنے لیے اور جو خراب مال ہے وہ اللہ کے لیے۔ تو یہ کتنا برا فیصلہ ہے، اللہ کو یہ بہت ناپسند آتا ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا مال صدقہ کریں۔ حضرات صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے کہ جن صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچتا تھا تو وہ جب اپنے جانور پیش کر دیتے تھے کہ دیکھ لو اس میں کہ میرے اس پورے جانوروں میں کتنی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنا مجھے اس میں دینا ہے، آپ دیکھ لو۔ حساب انہوں نے لگا کر ایک مقدار مقرر کر دی کہ اتنی عمر کا، اس سائز کا، اس طرح کا جانور تمہارے مال میں واجب ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی معمولی سا جانور ہوا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، بھلا ہوگا فقیروں کا، آپ میرے جانوروں میں سے جو سب سے عمدہ جانور ہے وہ لے کے جاؤ۔ یہ تھے صحابہ کہ اپنے مالوں میں اب وہ کہتے تھے صحابی کہ میں ہرگز ہرگز عمدہ مال نہیں لوں گا، کہ مجھے عمدہ مال لینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے۔ ہاں اگر تم عمدہ ہی مال دینا چاہتے ہو تو آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں پیش کر دو، حضرت نے اگر قبول کر لیا تو پھر تمہارا صدقہ قبول ہے، اور حضرت نے اگر انکار کر دیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھے صحابہ کہ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ جتنا واجب ہے اس سے زیادہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ اتنا معمولی سا دینے پر تیار نہیں ہیں، عمدہ سے عمدہ دینے پر وہ بضد ہیں، عمدہ سے عمدہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ زکوٰۃ دینے کا، یہ آداب ہیں زکوٰۃ دینے کے کہ آدمی زکوٰۃ میں عمدہ سے عمدہ مال خرچ کرے۔ نئے کپڑے، اگر آپ کو کپڑے زکوٰۃ میں دینے ہیں تو نئے کپڑے دیجئے، اور نئے کپڑوں میں بھی جو عمدہ ہو، پہننے کے قابل ہو، پہن کر غریب اور فقیر بھی اپنی خوشی محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی گھٹیا کپڑا خرید کے دے دیا، نیا کپڑا بھی خرید رہے ہیں، کم قیمت کا کپڑا خرید کے زکوٰۃ میں دے دیا، کم قیمت کے جوڑے پہنا دیے معمولی سے۔ آپ تو پہن رہے ہیں صاحب 5,000 روپے جوڑے کا کپڑا، اور آپ زکوٰۃ میں غریب کو نکال کے 200 روپے کی یا 300 روپے کا کوئی جوڑا نکال کے آپ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ غریب آدمی بھی اس کو پہن کے خوشی نہیں محسوس کرے گا، کہ غریب آدمی کو بھی تکلیف پہنچے گی کہ کتنا گھٹیا کپڑا مجھے زکوٰۃ میں دیا ہے، اس کو پہن کر کے دکھ پہنچے گا۔ تو اس غریب کو بھی خوشی پہنچے، ایسا کپڑا خرید کر کے اس کو زکوٰۃ میں دینا چاہیے۔ تو عمدہ سے عمدہ میں نہیں کہتا کہ آپ 5,000 کا خرید رہے ہیں، پہنتے ہیں تو 5,000 کا صدقہ کریں، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک غریب کو جب جا رہا ہے تو پہن کر اس کو خوشی ہو، اس کی طبیعت کو خوشی پہنچے کہ وہ اس نے اچھا کپڑا پہنا، اس کی حیثیت مثلا 50 روپے میٹر والا کپڑا پہننے کی اس کی حیثیت ہے، اور آپ نے 100 روپے میٹر والا اس کو کپڑا دے دیا، تو اس کی طبیعت کتنی خوش ہو جائے گی، اور وہ خوش ہوگا کہ میں نے بہت عمدہ کپڑا پہنا ہے، تو اس کی طبیعت خوش ہوگی اور اس کو دل سے دعائیں ملیں گی۔ آپ 200 روپے میٹر کا پہنتے ہیں، آپ 100 روپے والا میٹر والا کپڑا صدقہ کیا آپ نے، اور وہ غریب کی حیثیت سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے، تو اس سے طبیعت اس کی خوش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو بھی خوش کرے اور غریب اور فقیر کو جس کو صدقہ دے رہے اس کی بھی طبیعت خوش ہو جائے، اس کی بھی دعائیں ملیں، اور اللہ کی طرف سے بھی مغفرت اور انعام ملے، دونوں خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش اور مخلوق بھی خوش۔ تو عمدہ سے بہتر مال صدقہ کرنا چاہیے۔ ہاں دیکھیے، نفلی صدقہ کرنا ہے، میں اس کی ممانعت نہیں کرتا، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پرانا کپڑا صدقہ کرنے سے میں منع کر رہا ہوں، کہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ والی بات، کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنے مال کی، تو زکوٰۃ میں آپ کو کپڑا دینا ہو تو نیا کپڑا خرید کے دیجئے، اور گھٹیا نہیں بلکہ کوئی اچھا ڈھنگ کا، سلیقے کا پہن کر غریب جس سے خوش ہو ایسا کپڑا خرید کے آپ دیجیے۔ سامان دے رہے ہیں تو سامان بھی میں نہیں کہتا کہ عمدہ ایک دم بہترین اور قیمتی سامان ہی آپ دیں، بلکہ آپ گھٹیا سامان دینے کے بجائے تھوڑا سا ڈھنگ کا سامان، کہ کچھ حیثیت والا، کچھ کام آنے والا سامان آپ خرید کر کے اس کو زکوٰۃ میں دیں۔ تو زکوٰۃ میں کا سامان یا کپڑا دینے کے لیے ذرا اچھا چن کر کے اس کو دینا چاہیے۔
رہا اپنے پاس پرانے کپڑے صدقہ کر دینا یا اپنے پاس کا پرانا سامان صدقہ کر دینا، اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے، یہ نفلی صدقہ ہے، اس میں زکوٰۃ کی نیت آپ نہ کریں بلکہ اسے نفلی صدقے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود اپنی پسند تھی، اپنے لیے انہوں نے اس بات کو پسند کیا تھا کہ پرانا کپڑا جو ہے وہ خود پہنتے تھے، ہاں کبھی نیا کپڑا آ گیا پرانا کپڑا صدقہ کر دیتے، اور حدیث میں فضیلت بھی ہے اس کی کہ آدمی اپنے بدن پہ اگر نیا کپڑا پہن رہا ہے پرانا کپڑا صدقہ کر دے، تو یہ نفلی صدقہ ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ اس کا تو ثواب ملے گا آپ کو، اس پہ اجر ملے گا آپ کو، اس کی ممانعت ہرگز نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ میں آپ پرانا کپڑا دیں گے، زکوٰۃ میں آپ پرانا سامان دیں گے تو یہ بہتر بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں آپ کو دینا ہے تو نیا سامان اور نیا کپڑا دیں، یہ ہے طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا کہ بہتر سے بہتر مال اللہ کے، چونکہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، غریب کی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں ہم، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے دے رہے ہیں، تو اس سے اللہ کا حکم ادا کرنا ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، تو اللہ بھی تو راضی ہونا ہے، اللہ کی رضا ہی کے واسطے تو خرچ کر رہے ہیں، تو غریب کی رضا کے لیے تو نہیں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اس کی۔ تو ساتواں ادب ہوا بہتر سے بہتر مال صدقہ کرنا، زکوٰۃ میں دینا، اور آٹھواں اور آخری ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسے جگہوں میں خرچ کرے، مصرف اس کے جو مصرف ہیں، خرچ کرنے کے زکوٰۃ دینے کی جو مصرف ہیں ان جگہوں میں ایسے جگہ کا انتخاب کرے، ایسے مصرف کا انتخاب کرے جہاں مال خرچ کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہو، اجر زیادہ ملتا ہو، ایسی جگہوں کا انتخاب کرے۔ کہیں بھی دے دیا، بھائی زکوٰۃ کا مال ہے دے دو، فلاں کو دے دو، اٹھا کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، بلا تحقیق ہم نے سب کو دے دی، جس کو چاہ دے دیا، تو ایسا نہیں بلکہ تحقیق کر کے انتخاب کرنا چاہیے ایسی جگہوں کا کہ جہاں آپ کی زکوٰۃ لگنے سے آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہو، فائدہ زیادہ ہوتا ہو دونوں طرف کا۔ تو میں ایسی چند جگہیں جو علماء نے بیان کی ہیں میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جیسے جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مستحقین زکوٰۃ ہیں کئی سارے ہیں، تو کئی سارے مستحقین زکوٰۃ میں آپ انتخاب کیجئے پرہیزگار آدمی کا، نمازی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس کا انتخاب کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل علم ہیں، کئی سارے لوگ ہیں ان میں علم والے ہیں، تو علم والوں کا انتخاب کیجئے۔ اور اسی طرح سے ان اہل علم اور اہل تقوی میں سے ایسوں کا انتخاب کیجئے کہ جو اپنے علم اور تقوی میں موحد ہیں، موحد کا مطلب اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں، ایسوں کا انتخاب کیجئے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ سب چیزیں ہم کو کیسے معلوم ہوں گی، کہ نہیں، جب آپ اس کا ارادہ کریں گے، جستجو اس کی کریں گے، تو ایسے یہ سب راستے اللہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے لوگوں کو چنیں، تلاش کریں آپ جو لوگ باوجود محتاج ہونے کے اپنی حاجت کا اخفا کرتے ہیں، اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، وہ زبان سے کہتے نہیں ہیں، ہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بیان کیا ہے، ہاں کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ سبحان اللہ، کیا واقعی منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ فرمایا کہ یہ لوگ پیچھے پڑھ کے مانگتے نہیں ہیں، پیچھے پڑھ کے دیو 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 پیچھے پڑھ کے مانگتے ہیں، ایسا مانگتے نہیں ہیں۔ اور تعریفہم بسیماہم، آپ ان کی علامتوں سے، چہرے کی، ان کی چال ڈھال سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے گھر سے، ان کے انداز زندگی سے آپ کو پہچان لینا ہوگا کہ یہ مستحق ہیں اور یہ محتاج ہیں۔ خود تو وہ نہیں بتائیں گے، وہ خود تو نہیں بتائیں گے، ہاں۔ تو فرمایا کہ اپنی حاجت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے عیالدار ہیں، عیالدار کا مطلب اہل و عیال زیادہ ہیں، اہل و عیال زیادہ ہیں، بیوی بچے ہیں، زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کی فیملی زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیجیے۔ اسی طرح سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بیماری میں بیچارہ مبتلا ہے، اور بیماری میں اس کے علاج معالجے میں وہ پریشان رہتا ہے، اور علاج معالجے میں اس کے پیسے خرچ ہوتے رہتے ہیں، غریب ہے،
اسی طرح سے ایک ایسا آدمی ہے جو کمانے سے عاجز ہے، بیچارہ کما نہیں سکتا ہے، کمانے کے اس پاس ذرائع اس کے پاس کم ہے یا بالکل نہیں ہے، کمانے سے عاجز ہے۔ اسی طرح سے رشتہ دار ہے، مستحقین میں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں رشتہ دار بھی ہے، آپ رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیجیے۔ یہ ہیں وہ چند جگہیں جہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ لگائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ واقعتاً بہترین مصرف پہ پہنچے گی اور اچھے لوگوں کے پاس پہنچے گی، اور آپ کو اجر و ثواب بھی اس کا بہت سے بہت اور زیادہ سے زیادہ ملے گا، اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ میری زکوٰۃ بہترین مصرف پہ، صحیح مصرف پہ لگ گئی۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ کا پیسے کا صحیح استعمال ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ایسی جگہ پر اپنی زکوٰۃ، اپنا پیسہ نہ لگائیں جہاں پر آپ کے پیسے کا غلط استعمال ہوتا ہو، یا جو آدمی آپ کے پیسے سے غلط کام کرتا ہو، یا آپ کے پیسوں کا صحیح استعمال نہ کرتا ہو، یا آپ کے پیسوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا شکر نہ ادا کرتا ہو۔ ایسے بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، ایسی جگہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویسے وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاج ہیں، ان کو بھی تھوڑی بہت پہنچے تو حرج نہیں، لیکن جب آپ اس طرح اچھے لوگوں کو تلاش کر کے دیں گے تو آپ کے پیسے کا صحیح استعمال ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو سب پوچھتے ہیں جن کے چہروں سے اور جن کی حالت سے یا اپنی زبان سے جو اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو سب پوچھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کون پوچھے گا کہ جو لوگ اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے اور ان کے دل میں حاجت ہوتی، بلکہ سبحان اللہ کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنا دست سوال دراز نہ کرنے کی وجہ سے، زبان نہ کھولنے کی وجہ سے ان کو نادان لوگ غنی سمجھتے ہیں۔ ان کے کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی حاجت چھپانے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے باہر آتے ہیں تاکہ لوگ ان کو فقیر نہ سمجھیں۔ دیکھنے میں بظاہر اچھی سواری میں پھر رہے ہیں، بظاہر اچھے جوتے پہن رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں تو بہت عمدہ سے لگ رہے ہیں، بڑے پیسے والے لگ رہے ہیں، لیکن اندر جاؤ تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے حاجت مند ہیں اور کتنے بڑے ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ کے مستحق نکل آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ شکل اور یہ حلیہ کیوں بنایا؟ تاکہ لوگ ان کو فقیر نہ سمجھیں۔ تو فرمایا کہ یہی قرآن نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے اس تعفف کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے سامنے صورت سوال یا زبان سوال یا دست سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی بنا پر لوگوں نے ان کو مالدار سمجھ لیا۔ یہ ایسے لوگوں کو آپ تلاش کریں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مواقع ہیں جہاں پر آپ کا پیسہ خرچ کرنے میں آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ آداب ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان آداب کا لحاظ اور اس کا خیال کرتے ہوئے ہم کو اپنی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مالداروں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کا علم حاصل کریں۔ ہم عام طور پر فضول چیزوں کو سیکھنے، فضول چیزوں کو سننے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے عمل میں بہتری اور ترقی پیدا ہو، ایسی چیزوں کو سننا اور سنانا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہماری ایمان کا اور مومنانہ شخص ہونے کا تقاضا یہ ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو دوسروں تک بھی اچھی باتیں اور نیک باتیں پہنچا کر ان کو بھی اس چیز پر عملی طور پہ لانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ یہی داعیانہ زندگی ہے اور یہی داعیانہ صفات ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو چونکہ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہماری گزارش ہے آپ حضرات سے، سننے والوں سے، کہ خود بھی آپ اس کو سنیں، اپنے آس پاس والوں کو سنائیں۔ بہت سے لوگ کوارنٹائن میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں موقع بہت ہیں سننے سنانے کے، آپ ان کو سنیں اور اس کو سنیں اور سنائیں، اور دوسروں کو بھی شیئر کر کے دوسروں کو بھی پہنچائیں، تاکہ وہ حضرات بھی سن کر اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے کچھ لوگوں تک بات پہنچائی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، آپ کو بھی اس کا ثواب مل گیا اور مجھے بھی ثواب مل گیا، اور میری بھی آخرت بنے گی، آپ کی بھی آخرت بنے گی۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس مضمون کو اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔
اور میرے لیے دعا میں بھی یاد رکھیں۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اس بندے عاجز کے لیے بھی دعا کریں، چونکہ میں بھی بڑا محتاج بندہ ہوں، کہ اللہ سے مغفرت اور اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت اور توجہ اور اللہ کی طرف سے بخششوں کا میں بھی بہت محتاج ہوں، لہذا مجھے بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔